الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الاولین والآخرین وخاتم النبیین وقائد الغر المحجلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وآلہ اجمعین۔ واجب الاحترام سامعین کرام، آج لاہور میں الحمراء میں اخوت اکیڈمی کی طرف سے یہ اتحاد المسلمین کے سلسلہ میں مجلس تھی۔ انہوں نے مجھے دعوت دی، وہاں سے آ رہا ہوں سیدھا آپ کے پاس۔ اس عمر میں اور اتنا لمبا سفر کرنے کے بعد اور وہاں دوستوں سے ملنے کے بعد مجھ میں ہمت اور طاقت تو نہیں تھی کہ میں آپ کے سامنے حاضر ہوتا، مگر میرے ذہن میں یہ بات آئی اور اس وجہ سے میں یہاں حاضری کے لیے مجبور ہو گیا کہ یہ عرض پاک و ہند کے ایک مشہور بزرگ ہوئے ہیں مولانا حضرت موہانی رحمۃ اللہ علیہ۔ برطانوی حکومت نے انہیں جیل میں بھیج دیا، چکی پیستے تھے، نعت گوئی بھی کرتے تھے، شاعر تھے بڑے۔ تو انہوں نے بڑی پیاری بات کہی، یہ کہہ کر حق جتا دوں گا محمد کی شفاعت پر کہ آقا تیری خاطر میں نے چکی دیر میں پیسی۔ تو اس عمر میں صرف اس لیے کہ میں بھی اس بابرکت محفل میں شریک ہو جاؤں اور جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک موقع جو ہے اس میں میری بھی حاضری ہو جائے، اس لیے آ گیا میں کہ قیامت کے دن یہ کہنے میں حق بجانوں اللہ تعالیٰ سے، میں بروں سے لاکھ برا سہی مگر ان سے ہے میرا واسطہ، میری لاج رکھنا میرے خدا یہ تیرے حبیب کی بات ہے۔ اللہ کے رسول کی شفاعت ہمیں نصیب ہو جائے تو اس سے بڑھ کر میری اور آپ کی خوش قسمتی کیا ہوگی۔ اس لیے یہ دعوت ہے، رد نہیں کر سکا، ورنہ میں جتنا چور تھا سفر سے آنے کے قابل نہیں تھا۔ تو یہ اتحاد کی محفل جس میں میں نے اشتہار میں پڑھا کہ مولانا یوسف انور صاحب بھی آ رہے ہیں اہل حدیث کی طرف سے، مجھے بھی بلایا گیا، مولانا جاوید اکبر ساکی صاحب کو بھی بلایا گیا، آپ بھی شیعہ دوست جمع ہیں۔ اس تقریب کے بارے میں پڑھ سن کر میرے ذہن میں اپنا زمانہ طالب علمی کا ایک واقعہ تازہ ہو گیا۔ میں جب ہائی اسکول میں پڑھتا تھا، تک جمرہ ہائی اسکول میں پڑھتا تھا میں، تو کمپنی باغ میں قادیانیوں کے خلاف ختم نبوت کی طرف سے ایک جلسہ ہوا۔ تو کسی نے یہ سوال بھیجا کہ آپ میں بھی کئی گروہ ہیں، شیعہ ہیں، بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، آپ جو مل جل کر رہ رہے اور گزارا کر لیتے ہیں، اگر قادیانی بھی اسی طرح سمجھ لیے جائیں تو کیا حرج ہے؟ تو قاضی احسان احمد سجا آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری بات کہی، وہ اتحاد کے لیے آپ سب کو بھی ذہن میں بٹھانی چاہیے اور قادیانیوں کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا۔ مولانا نے فرمایا، یار ایک باپ کے بیٹے اگر آپس میں جھگڑیں کہ میں زیادہ خدمت کرتا ہوں، میں زیادہ خدمت کرتا ہوں، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں، باپ تو ان کا ایک ہی ہے نا۔ ہم جو اللہ کے رسول علیہ السلام کو ماننے والے میں ہم آپس میں یہ مسابقت کریں، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کریں، شیعہ کہ ہم زیادہ احترام کرتے ہیں، بریلوی کہ ہم مقام رسالت کے محافظ ہیں، دیوبندی کہ ہم سرکار کے غلام ہیں، تو کتنی اچھی بات ہے۔ مگر جب کوئی عورت خاموشی الگ کر لے، کوئی بچے دوسرے ہو جائیں، پھر وہ پہلوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں کر رہتا۔ تو قادیانی احباب جو ان کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک نیا نبی مان لیا، وہ اس کی امت ہو گئے۔ ہم اتنے اختلافات اور جھگڑوں کے باوجود ماشاءاللہ ایک ذات پاک کو اپنا مقدار پیشہ مانتے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری روح اور جان ہے، رمز قرآن روح ایمان جان دی، ہست حب رحمت للعالمین۔ سارے دین کا خلاصہ، قرآن کا نچوڑ، ایمان کی جان پوچھیں تو ایک ہی لفظ ہے نا کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے بڑھ کر محبت کی جائے۔ دین کا خلاصہ یہی ہے، جس شخص کا سینہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت سے خالی ہے، ارشاد رسالت مآب علیہ السلام ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین۔ کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے والد سے، اپنے اولاد سے، سارے جہان کے لوگوں سے بڑھ کر
مجھ سے محبت نہ کرے۔ تو ایمان کی کسوٹی، ایمان کا معیار، ایمان کی دلیل اور حجت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ اس لیے آپ اتنے اختلافات کے باوجود ایک ہیں، ایک رہنا چاہیے، کوئی بات نہیں۔ اللہ کے رسول کی بات سمجھنے میں فرق ہو سکتا ہے، ایک کہتا ہے مجھے اس آیت سے یہ سمجھ آتی ہے، دوسرا کہتا ہے یہ آتی ہے، دونوں کوشش تو یہی کر رہے ہیں نا کہ آقا کا فرمان کیا ہے، جو سمجھتے ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس کو سمجھ میں آیا کہ قرآن مجید سے پتہ چلتا پاؤں دھوئے جائیں، وہ بیچارہ خام خواہ یہ تکلیف نہیں کرتا، اس کو سمجھ یہی آتی ہے کہ قرآن دھونے کا کہتا۔ آپ لوگوں کو اگر سمجھ آتی ہے کہ پاؤں کے مسح کا کہتا ہے، آپ بھی قرآن سے لیتے ہیں، آپ کے پاس بھی نیک لوگوں کی دلیلیں، ان کی پاس بھی دلیلیں، حوصلے بڑے کریں، دل کھلے کریں، اللہ کے رسول علیہ السلام کی امت ہونے کے لحاظ سے ایک ہو کر رہیں۔ اب وقت نہیں ہے کہ ہم آپس کے جھگڑے جو ہیں میں پڑھ کر دشمنوں کو موقع دیں کہ وہ ہمیں تباہ برباد کر دیں۔ ایک ہو جائیں، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر۔ اب شیعت اور سنیت کا وقت نہیں ہے، آپ اکٹھے ہوں۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام زمانہ تھا بنو عباس کا، ظالم حکمران تھے، غیر شرعی حکومت تھی، مگر امام علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اگر دشمن غیر مسلمانوں کے علاقے پر حملہ کر دیں تو کیا ہم ان حکمرانوں کی خاطر جہاد کریں، دشمنوں سے لڑیں؟ امام نے فرمایا نہیں، ان حکمرانوں کی خاطر جنگ نہیں کرنا، بیضۃ الاسلام کا دفاع کرنا کہ اسلام کا ملک بچ جائے، کیونکہ فَإِنَّ فِي دُرُوسِ الْإِسْلام دروس دین محمد۔ اگر اسلام کا نام مٹ گیا تو شیعت کہاں رہے گی؟ شیعت سنیت کے روتے ہو پھر رہے ہیں خزاں کے ہر کارے، چمن بچاؤ کہ آشیاں کا وقت نہیں۔ اب گھونسلوں کی باتیں کرنے کی نہیں گنجائش کہ اہل حدیث بچ جائیں، دیوبندی اسلام بچاؤ، پھر بے شک تم شیعہ رہو دوسرے سنیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو ماننے والے آپ کروڑوں کی تعداد میں دنیا میں، عرب سے بھی زیادہ۔ کس چیز نے آپ کو اکٹھا کر رکھا؟ درخت میں کتنی چیزیں ہیں، تنا ہے، پھر شاخیں ہیں، پھول ہیں، پھل ہیں، مگر اصل میں ایک جڑ ہے جس سے وہ سارے وابستہ جڑے۔ اسی طرح ہر کثرت جو ہے، زندہ ہر کثرت سے بندے وحدت ہے۔ جس کثرت کو بھی آپ دیکھیں گے کسی ایک شے سے جا کر جڑے گی، پھر وہ زندہ ہے، اگر اس سے وہ کٹ جائے تو اس کی موت ہو جائے گی، جب سے دوسرے حصے جدا ہو جائیں ان کی موت۔ اس طرح ہر کثرت جو ہے، ہم اولاد آدم ایک شخصیت ہے جس پر اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، سارے انسان اس چیز میں شریک ہیں۔ اسی طرح رسول کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر ہمارا اجتماع، آپ کی ذات کو اپنا نبی اور رسول تسلیم کرنا، اس نے امت کو ایک کر رکھا۔ دوسرے بزرگ اور دوسروں کے بارے میں جھگڑے ہو سکتے ہیں، آپ محفل نا، مجھے یاد ہے کہ مولانا اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے تھے، مجمع تھا یہ مسجد میں جو دیوبندیوں کی کچہری بازار میں۔ اب کچھ لوگوں نے کہا کہ مولانا آپ شیعہ ہیں، علی علیہ السلام نے جو حضور کی تعریف کی، انہوں نے کہا یار علی کو پھر دیکھیں گے، آج دن ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس لیے آپ نا موقع دیکھا کریں کہ جس دن بات رسالت مآب علیہ السلام کی ہو، زیادہ وقت اس دن آپ کو دیں۔ جس دن امیر المومنین کا موقع ہے، بسم اللہ، آپ ان کا بھی تذکرہ کریں، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہیں، الگ نہیں ہیں، مگر رسول کریم علیہ السلام دین کی جڑ اور بنیاد۔ زندہ ہر کثرت ز بند وحدت وحدت مسلم ز دین فطرت۔ مسلمان ایک ہیں تو دین کی بنیاد پر ہے کہ ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور دین فطرت ہم نے کہاں سے سیکھا؟ دین فطرت از نبی موقتن، دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے سیکھا ہے۔ در رہے حق مشعل فروختن، حق کی راہ میں ہم نے مشعلیں جلا دی ہیں، حق کا جھنڈا اٹھایا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے۔ اور یقین جانے رسول اللہ کا دامن ہاتھ میں آنا، اس سے بڑی کوئی دولت اس دنیا میں نہیں ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ جس نے بھی یہ بات کہی ہے، نہ تنہا من بنا گلے عارض غزل سرائے مبس، کہ میں ہی اکیلا اس محبوب کی تعریفیں نہیں کر سکتا، کہ اکیلا ہی میں مدعا نہیں ہوں، کہ ہر طرف اندریب ہزاراند، چاروں طرف بے شمار بلبلیں چہرا رہی ہیں، دیوبندی اپنی جگہ جلسے کر رہے ہیں، شیعہ حضرات اپنی جگہ۔ کتنی خوشی کی بات ہے کہ سارے اللہ کے حبیب سرور کائنات محمد رسول اللہ کی یادیں منا رہے ہیں اپنے اپنے رنگ میں۔ یہ خوشی کی بات ہے، جلنے کی بات نہیں، نہ فساد ڈالنے کی بات ہے۔ جب میں دیکھتا ہوں کہ بریلویوں کے پیشوا ہمارے ملک میں ہوئے، بڑے عالم ہوئے ہیں،
اختلاف الگ بات ہے. مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ میں انہیں کہتا ہوں تو وہ کہتے ہیں رسول کریم علیہ السلام کی مدح و ثنا میں تیرے نام پر کروں جہاں فدا، نہ یہ جہاں فقط دو جہاں فدا، نہیں اس سے بھی میرا جی برا، کروں کیا کروڑوں جہان ہے. کروڑوں جہان ہوتے حضور کی ذات پر قربان کر دیتے. اسی طرح میں بانی دیوبند مولانا محمد قاسم ناروتی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتا ہوں، کہتے ہیں الہی کس سے بیاں ہو سکے ثنا اس کی کہ جس پہ ایسا تیری ذات خاص کا ہے پیار، جو تو اسے نہ بناتا تو سارے عالم کو نصیب ہوتی نہ دولت وجود کی زنہار. دنیا پیدا ہی نہ ہوتی اگر محمد رسول اللہ خدا کے پیش نظر نہ ہوتے. اللہ کے رسول کو پیدا کرنا تھا تو یہ دنیا بنائی. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہ طہا. سارا قرآن مجید کیا ہے؟ پردہ ہے. اگر موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی وہ بھی ذکر اصل میں محمد رسول اللہ کا ہو رہا. عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان ہو رہا ہے، اس پردے میں بھی تذکرہ جناب رسالت مآب کا. شروع سے لے کر آخر تک صرف جہاں آپ کا نام آ جاتا اس کو نہ سمجھیں. پورا قرآن جو ہے، اسی لیے کہتے ہیں نا کہ قرآن جو ہے مصحف صامت ہے، خاموش قرآن ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصحف ناطق ہے، چلتا پھرتا قرآن ہے. شروع سے سراپا آپ قرآن پاک پر عمل کرنے والے ہیں. آپ کا کوئی قول و فعل قرآن سے ہٹا ہوا نہیں ہے. اس لیے اللہ کے رسول سے محبت، ان کی یاد منانا اور اس رشتہ کو ملحوظ رکھ کر دوسرے بھائیوں کا خیال کرنا. بھئی یار ایک بات میں تو ہم سب جیسے ایک باپ کے بیٹے بھائی تو ہے نا، ہم رسول اللہ کی امت تو ہیں. اس رشتہ کا لحاظ کیا کریں. جو عالم اور جو ذاکر اور جو وائل کسی گروہ میں بھی ہمیں پھاڑنے کی کوشش کرتا ہے، آپ کو اس کا گریبان پکڑنا چاہیے کہ اللہ کے بندے تو رسول اللہ کی امت کو ٹکڑے کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول کو دکھ دے رہا. اور میں اس موقع پر میرے سنی دوست بھی سن رہے ہیں، میرے بھائی ہیں، ان کے سامنے ایک واقعہ عرض کروں گا کہ ایسے عالم دین کا جس کے بارے میں مولانا سردار احمد رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں لکھ کر لگا دیا گیا کتبہ کہ اس مسجد میں خطیب اور امام وہی ہو سکتا ہے جو تین بزرگوں کا ہم عقیدہ. ان میں ایک شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اکبری دور میں. تو جذب القلوب الی دیار المحبوب لکھی ہے فارسی میں، مدینہ شریف کے حالات، وہاں کے تذکرے، اس کا شوق پیدا کرنے کے لیے زیارت کا. اس میں فرماتے ہیں کہ ایک شخص سنی العقیدہ مدینہ منورہ میں گیا، اور اس دور میں وہاں اکثریت زیدی شیعوں کی تھی، حکومت بھی زیدیوں کے پاس تھی. تو اس عالم نے، اس سنی نے یہ سوچا کہ میں کسی فاطمی کی مدد کروں گا، سیدہ فاطمہ الزہرا کا کوئی بچہ ہوگا سید، اس کی خدمت کروں گا. مدینہ شریف کے بازار میں اسے نظر آیا ایک آدمی. اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں سید ہوں. عقیدہ آپ کا کیا؟ انہوں نے کہا میں تو زیدی شیعہ ہوں. تو اس نے مدد لی تھی. اب شیخ عبدالحق محدث دہلوی جیسا سنی العقیدہ عالم اقتدار کہ خام میں وہ آدمی دیکھتا ہے کہ میدان محشر برپا ہے، صراط پر صراط ہے، وہاں رسول اللہ ایک طرف کھڑے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی ہیں، ادھر حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں. یہ شخص گزرنے کی کوشش کرتا ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا نے اس کو روک لیا کہ یہ پل صراط پار نہیں کر سکتا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، کیوں بیٹی اس کو روک لے؟ فرمایا اس نے میرے بچے کی مدد نہیں کی. اس سے پوچھا کہ تو نے کیوں نہیں مدد کی؟ اس نے کہا حضور میں کرنا چاہتا تھا، وہ شیعہ تھا. تو آپ نے پوچھا کہ کیوں؟ ابو بکر عمر ہے، اگر فاطمہ کا کوئی بچہ تمہیں برا کہے تو واقعی تم یہ چاہتے ہو کہ وہ پرسرات پار کر جائے اور جنتی ہو جائے؟ انہوں نے کہا توبہ توبہ، فاطمہ کا بچہ ہمیں برا کہے، ہم اس سے ناراض کیوں ہوں گے؟ فاطمہ کو ناراض ہم کر سکتے ہیں. اس لیے میں سنی عالم کی بات کر رہا ہوں کہ شیعہ کی مدد نہ کی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ ناراض ہوئی. خود شیخین نے کہا کہ جو فاطمہ کا بیٹا ہمیں برا کہے گا ہم اس پر ناراضگی نہیں کر سکتے، ہماری نگاہ میں سیدہ کا بہت بڑا مقام ہے. اس لیے یہ باتیں جو ہے نا لڑائی اور جھگڑے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. آپس میں صلح اور اتحاد پیدا کرو. قرآن کی یہی دعوت ہے. اللہ کہتا ہے کہ لا تنازعوا، جھگڑو نہ، فتفشوا، بزدل ہو جاؤ گے، وتذهب ريحكم، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، دنیا میں کوئی عزت اور آبرو نہیں رہے گی، باری باری سارے مارے جائیں گے. ایک ہو جائیں، اللہ کے رسول کے نام کو بلند کریں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. اللہ کے رسول کا نام مشرق مغرب میں پھیلا دیں، شیعت سنیت کو چھوڑیں،
سب حضور کے نام لیوا ہے، ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں، جس کا سینہ چیریں گے وہ کہے یار تجھ سے زیادہ محبت میرے دل میں حضور کی ہے، بہت بڑھ جذبہ ہونا ہی چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت کا حال تو آپ جانتے ہیں، سارے شیعہ سنی اس واقعہ سے واقف ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام کی مسجد نبوی میں ممبر نہیں تھا، پہلے کھجور کا ایک تنا تھا، خشک ہو گیا تھا، بے جان تھا۔ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس پر دست مبارک رکھتے تھے جب خطبہ جمعہ دیتے تھے۔ پھر ایک صحابیہ نے کہا کہ اللہ کے رسول میرا جو غلام ہے وہ نجار ہے، بڑھئی ہے، میں اگر کہے آپ کے لیے ممبر بنوا دوں تو 3 زینوں کا ممبر بنوایا گیا۔ نبی علیہ السلام پہلا خطبہ دینے کے لیے ممبر کی طرف چل پڑے، جب رسول کریم علیہ السلام اس کی طرف بڑھے اور اس ستون کو چھوڑ گئے، اب بھی ستون وہاں دفن ہے اسطوانہ حنانہ کے نام سے، تو وہ ستون خشک تنا رسول کریم علیہ السلام کی جدائی میں اتنا رویا کہ جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں سے بچھڑ جاتا روتا۔ ساری مسجد نے اس کے رونے کی آوازیں سنی کہ حضور کے ہاتھ سے میں محروم ہو گیا۔ اللہ کے رسول اترے، اس کو گود میں لیا، ہاتھ رکھا اور سسکیاں بھر بھر کر وہ چپ ہوا۔ اسی لیے علامہ اقبال کی کہا تم تو یار گوشت پوست کے انسان ہو، آدمی ہو، اشتمی پرسی کے چیز محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کیا پوچھتے ہو؟ خشک چوبے در فراق اگریس، خشک لکڑی ان کی جدائی میں روئی، تم انسان ہو کر آپ کے فراق میں نہیں روتے۔ اس لیے اللہ کے رسول کا مقام تو اتنا ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے اعلان نبوت کا حکم دیا تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں مکہ کے اس پتھر کو اب تک پہچانتا ہوں کہ جب میں وہاں سے گزرتا تھا تو وہ مجھے کہتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ، پتھر کہتا تھا۔ اور ایک سفر میں رسول کریم علیہ السلام کو لوگوں نے اطلاع دی کہ اللہ کے رسول اس باغ میں ایک اونٹ وحشی ہو گیا، کسی کو قریب نہیں آنے دیتا۔ آپ نے فرمایا دروازہ کھول دو اور مجھے دے دو مہار۔ لوگوں نے کہا وہ وحشی ہے یا رسول اللہ تکلیف ہو جائے گا، آپ نے فرمایا چھوڑو اس بات۔ جب دروازہ کھولا گیا تو اونٹ سر زمین کے ساتھ لگا کر جھکا کر آیا تعظیم کرتا ہوا، آپ نے بغل میں اس کا سر لیا، کانوں کو سہلایا اور کیل اس کے ناک میں ڈال دی اور مالک کے حوالے کر دیا۔ تو لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول یہ جانور بھی آپ کو پہچانتے ہیں؟ فرمایا سوائے بگڑے ہوئے چند انسانوں اور جنوں کے زمین و آسمان کی ہر شے جانتی ہے کہ میں اللہ کے رسول، کائنات کی ہر شے اس بات سے واقف ہے کہ میں اللہ کا برگزیدہ ہوں، چنا ہوا ہوں، رسول ہوں۔ یہ چند بدبخت انسان اور جن ہیں جو میرا انکار کر رہے ہیں، ورنہ پوری کائنات میری رسالت سے آگاہ ہے اور ہر ذرہ ذرہ اس جہان کا گواہی دے رہا ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نام جو ہم نے تقسیم کر لیے نا کہ کچھ لوگ اہل سنت کہلانے لگے، آپ شیعہ کہلانے لگے، یہ بھی خام خواہ کی تفریق ہے، اس کی کوئی حقیقت اور بنیاد نہیں۔ ہر مسلمان شیعہ ہے اور ہر مسلمان اہل سنت ہے۔ جو اہل سنت نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ سنت کیا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کا طریقہ۔ آپ میں سے کوئی ہے جو کہے کہ میں اللہ کے رسول کے طریقہ کو نہیں مانتا؟ اہل سنت کون ہے جو اللہ کے رسول کے طریقہ کو مانے؟ اور شیعہ کیا ہے؟ پیچھے چلنے والا۔ کیا ہوا ہماری بدبختی سے کہ امیر المومنین علیہ السلام کے زمانہ میں مسلمان آپس میں ٹکرا گئے، جنگ جمل ہوئی، صفین ہوئی، جنگ نہروان ہوئی۔ اب ان جنگوں میں جو امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ تھے وہ شیعہ تو علی کہلاتے تھے، علی کا گروہ وہ سارے تھے۔ یہ جو آج سنی ہیں، خود شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے آپ کے رد میں بڑی زبردست کتاب لکھی ہے تحفہ اثنا عشریہ، اس میں وہ کہتے ہیں یار شیعہ اولا تو ہم ہیں، پہلے شیعہ ہم ہیں جو کہتے تھے پہلے خلیفے بھی ٹھیک ہیں مگر اس دور میں حق حضرت امیر المومنین کا ہے اور حق ان کے ساتھ ہے۔ وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم مخلص شیعہ ہیں۔ دوسرے شیعہ تھے جو تفضیلی تھے، جو کہتے تھے کہ نہیں امیر المومنین پہلوں سے افضل ہیں، برتر ہیں، وہ بھی گروہ میں آپ کے شامل تھے۔ تیسرا گروہ آپ کا تھا جو کہتے تھے کہ پہلوں نے یار زیادتی کی، حق تو پہلے دن سے علی علیہ السلام کا تھا، یہ گروہ بھی موجود تھا، یہ چھپی ہوئی بات نہیں۔ اور یہ غالی حضرات جو ہیں جو کہتے تھے کہ تو ہی خدا ہے، تو صرف پردہ رکھنا، یہ بھی موجود تھے۔ آپ کو ان سب سے نپٹنا پڑتا تھا۔ یہ سارے اس وقت شیعہ علی تھے۔ اب بعد میں کوئی اہل سنت کہلانے لگا، کوئی آپ شیعہ کہلانے لگے، ورنہ کوئی سچا مسلمان اس وقت ایسا نہیں تھا جو علی کا شیعہ نہ ہو۔ علی کا شیعہ ہوا بغیر وہ صحیح اسلام پر نہیں رہ سکتا۔ اس لیے سارے مسلمان اس وقت ایک ہی نام کے تھے کہ یہ حضرت علی کے پیرو ہیں، یہ ان کے ساتھی ہیں، ان کے شیعہ ہیں۔
بعد میں کوئی اہل سنت کہلایا تو آپ شیعہ کہلانے لگے، کوئی بات نہیں، نام سب پیارے پیارے ہیں، اچھے ہیں، خوشی کی بات ہے، مگر ہونا وہ چاہیے جو امام ابی عبداللہ جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ سن لیں، محفلیں، نعرے، یہ باتیں نہیں عالم محمد کو خوش کر سکتی۔ امام فرماتے ہیں کون دعاۃ للناس بخیرکم بغیر السنتکم، لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ تو زبانوں سے دعوت دینے کی ضرورت نہیں، نہ سیمینار چاہیے نہ تقریریں چاہیے، اپنے اچھے عملوں سے ان کو دعوت، اچھے عمل دکھاؤ تاکہ دوسرے گروہ خود ہی فیصلہ کرے کہ ہم سے یار ان کے پاس سودا اچھا ہے۔ یا اگر حال یہ ہو کہ آپ نام ان کا لیں اور ان کی وجہ سے آپ زندہ، یقین جانے غیر مسلم سب جانتے ہیں کہ اگر حسین علیہ السلام کی شہادت کا سہارا آپ کو نہ ملتا شیعت مر چکی ہوتی۔ یہ مسئلے نہیں زندہ رکھ سکتے تھے، یہ اختلاف بڑے بڑے فرقے پیدا ہوئے، مٹ گئے ان کے نام۔ آپ اسی لیے باقی ہیں کہ حضرت حسین علیہ السلام کا آپ تذکرہ کرتے ہیں، اس لیے شہادت امام حسین علیہ السلام باقی آپ کی حیات کا سامان ہے۔ مگر دیکھنا تو یہ چاہیے کہ آپ کو شمر کا خنجر تو یاد ہے کہ شمر نامراد نے امام علیہ السلام کو زخمی کیا، مگر حسین علیہ السلام کا سجدہ آپ بھول گئے۔ صحیح بات ہے، سوچیں کہ کتنے آپ میں سے جب اذان ہوتی ہے حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح حیا علی خیر العمل، آپ تو حیا علی خیر العمل بھی کہتے ہیں کہ سب سے بہتر کام جو ہے اس کے لیے آ جائیں، آتے ہیں، سب سے بہتر کام کے لیے بلایا جاتا ہے، مسجد ویران ہے۔ اب حسین علیہ السلام کا نام لینے والے سوچیں ذرا اور اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ دوپہر کا وقت تھا، ابھی زیادہ وقت نہیں، زور کی نماز کو ہوا تھا، دین ہی جلا تھا نا، اسی وقت آپ کے مؤذن نے ابو ثمامہ صاحب جی نے دیکھا کہ سورج تو آدھے آسمان سے گزر گیا، نظر اٹھائی، آپ نے فرمایا ابو ثمامہ کیا دیکھتے ہو؟ کہنے لگے امام علیہ السلام غروب کی شمس تو ہو گیا، سورج اپنی جگہ سے ٹل گیا، زور کا وقت شروع ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا اللہ تجھے سچے نمازیوں میں لکھے جو اس قیامت کے منظر میں بھی نماز کو یاد رکھتا ہے۔ اور اس وقت کہا کہ ان لوگوں سے کہو کہ ذرا رک جائیں، نماز تو پڑھنے دیں، ظالموں میں یہ بھی موقع نہیں دیا۔ آپ نے 2 آدمی اپنے سامنے کھڑے کیے، جو 5-6 بچے تھے ان کو پیچھے کھڑا کیا، نماز شروع کی، اور جو سامنے کھڑے تھے حفاظت کے لیے ان میں سے ایک دوران نماز ہی شہید ہو گئے، ایک زخمی ہو کر بعد میں اجازت مانگی کہ امام علیہ السلام ہمیں اجازت دو کہ بجائے اب یہاں مرنے کے میں میدان جنگ میں شہید ہو جاؤں۔ اب ذکر ان کا کریں، نماز نہ پڑھیں، خدا کے لیے سوچیں، یہ پھر امام علیہ السلام کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ میں نے پڑھا امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب شام کا سفر ہوا میری پھوپھی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اس قید میں محبوسی کی حالت میں اونٹ پر ہیں، مگر فرماتے ہیں امام علیہ السلام میں نے سارے سفر میں اپنی پھوپھی کو نماز تہجد قضا کرتے نہیں دیکھا۔ اس وقت بھی وہ نوافل ادا کرتی تھی، 5 نمازیں فرض تو گزاری، مکتوبہ، تہجد کی نماز۔ اب ہم سیدہ زینب کو یاد کریں اور نماز کی پرواہ نہ کریں۔ اس لیے اللہ کے بندو جو امام علیہ السلام نے فرمایا نا کہ لوگوں کو زبانوں سے دعوت نہ دو، اچھے اعمال کے ذریعہ دعوت دو۔ پھر وہ سوچیں کہ ہماری نسبت یار شیعوں میں کیا فرق ہے، اگر دیکھیں کہ نہیں باتیں کوئی ان میں عمل نہیں، لے جاؤ منکم الاجتہاد والصدق والورع۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں کو تمہیں نظر آنا چاہیے کہ یہ سچے لوگ ہیں، پرہیزگار ہیں، عبادت کے شوقین ہیں، یہ منظر نظر آئے، آپ کو مناظروں کی پھر ضرورت نہیں، بحثوں کی ضرورت نہیں، گروہ در گروہ لوگ آئے۔ اور اگر نظر آئے کہ نہیں صرف الٹ بازی ہے، عمل وغیرہ کچھ نہیں، تو اس سے کام نہیں چلے گا۔ چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر کہ زہر بھی کبھی کرتا کار تیری آتی، کبھی کڑوی باتیں بھی سننی پڑتی ہیں، اور انہوں نے میرا اور آپ کا نفع ہوتا ہے کہ جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں دین دیا ہے اس کو اپنے پلے باندھیں، اس کے مطابق عمل کریں۔ امام محمد ابن اسحاق سب سے پہلے سیرت نگار ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ مدینہ شریف میں 100 گھرانہ تھا مسکینوں اور غریبوں کا، جنہیں یہ خبر ہی نہیں تھی کہ ہمارے سوتے کون ہے جو تھیلیاں آٹے کی، چینی کی اور دوسری ضروریات کی ہمارے گھروں میں چھوڑ جاتا، پتہ نہیں چلا۔ ایک موقع آیا کہ وہ سلسلہ رک گیا، تو لوگوں نے کہا یار مدینہ شریف میں کوئی حادثہ ہوا، تو پتہ چلا کہ امام زین العابدین علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ پھر لوگوں کو پتہ چلا کہ وہ خفیہ طریقے سے غریبوں کی امداد کرنے والا سید سجاد تھا علیہ السلام، جو سوئے لوگوں کے گھروں میں یہ چیزیں پہنچا دیتا تھا۔ اس لیے عمل ہونا چاہیے، ہمارے کردار میں کوئی روشنی اور نور نظر آنا چاہیے، پھر فکر نہ کریں
کوئی شیعوں کو برا نہیں کہے گا اور نہ یہ نام برا ہے، مگر اگر نام شیعہ ہو کہ ہم پیروں علی علیہ السلام کے، مفتی جعفر حسین مجتہد سر لکھتے ہیں اپنے شرح نظر و بلاغہ میں کہ امیر المومنین علیہ السلام کو ملنے کے لیے کچھ لوگ آئے، آپ نے اپنے خادم کمبر کے ذریعے پوچھا کہ پتہ کرو کون ہے، انہوں نے کہا ہم آپ کے شیعہ ہیں، ملنے چاہتے ہیں۔ آپ نے جھروکے میں سے دیکھ کر کہا کہ یہ میرے شیعہ نہیں ہیں، نہ ان کے ماتھوں پر سجدے کے نشان ہیں، نہ ان کے پیٹ فاقوں سے روزے رکھ کر پچکے ہوئے ہیں، یہ کون سے شیعہ جو مجھے ملنے کے لیے آ گئے؟ اس لیے سنی بنے ہوئے ہیں، پلے ان کے بھی کچھ نہیں، غیر مسلم ہمیں ذلیل و رسوا کر رہے ہیں بلا وجہ نہیں ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا وَأَنْتُمْ رَأَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، مومن ہوگے تو پھر تم دنیا میں غالب رہو گے۔ کئی پوچھتے ہیں کہ ہم غالب کوئی نہیں، میں نے کہا اللہ کہتا ہے کہ مومن ہوگے تو غالب ہوگے، جب مومن نہیں ہے اللہ کیوں مدد کرے؟ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتارا، وہ فرشتے ریٹائر نہیں ہو گئے، نہ تھک گئے ہیں، اسی طرح لڑ رہے ہیں، اسی طرح بیج لگائے ہوئے ہیں، وہ لشکر آسمانوں پر آمادہ ہیں، مگر کوئی بدر جیسے آدمی تو لائے پھر ہی مدد کے لیے اترے، ورنہ کیوں اترے؟ خام اللہ پارٹی کیوں بنے کہ جب یہود نصارہ کے بھی کرتوت ہیں ان سے بھی ہمارے کرتوت برے ہوں، تم مسلمان ہو جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، تو ایسے مسلمانوں کی خدا کیوں مدد کرے؟ یہ دور بڑا برکت سمجھنا چاہیے۔ بچہ بھی گیا ایران کا دورہ کیا، میرا شاگرد ہے ماشاءاللہ، پھر کر آیا، بتائے حالات رسالوں اخباروں سے پڑھتے ہیں، یہ سنیے کوئی شے نہیں، جو اسلامی انقلاب وہاں آیا اس سے ساری دنیا کے ایمان والے لوگ خواہ کسی گروہ سے تعلق رکھتے تھے، ان کو مسرت ہوئی، خوشی ہوئی کہ کم از کم ایک علاقہ تو ہے جہاں اللہ کے رسول کے دین کو نافذ کرنے کا عزم کیا گیا۔ اس لیے اس انقلاب کو آپ سمجھیں کہ امام علیہ السلام کی آمد کا یہ مقدمہ تمہید ہے، امام قائم کے ظاہر ہونے کا یہ سمجھیں کہ پیر تیار ہو رہا ہے، مگر اس کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے کہ امام آئے تو ہم ان کی فوج میں شامل تو ہو سکیں، ہمارے کرتوت ایسے ہوں کہ وہ ہمیں لشکری بنا سکیں، ورنہ اگر وہ کہیں لستا منی گویدت مولا آقا کہہ دیں یار تو میرا کچھ بھی نہیں لگتا، تیرے ساتھ میرا کوئی تعلق اور نسبت نہیں، کیا پلے رہے گا؟ تو اللہ توفیق دے، یہ دن جو رسالت مآب علیہ السلام کی یاد کا منا رہے ہیں، اس سے زیادہ خوش بختی اور خوش نصیبی کوئی نہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا تذکرہ آپ کر رہے ہیں۔ رسول کریم علیہ السلام کا تذکرہ ہی تو دین و ایمان کی جان ہے۔ میں صرف آخر میں ایک واقعہ جو خواجہ حافظ شیرازی رحمۃ اللہ نے ایک ایسا لافانی شعر کہا ہے اس بارے میں، باولائے تو کہ گر بندہ خیشم خانی، اے اللہ کے رسول تیری محبت کی قسم ہے کہ اگر تو ایک مرتبہ کہہ دے نا کہ تو میرا غلام ہے، یہ مان لے اور کہہ دے کہ تو میرا غلام ہے، باولائے تو کہ گر بندہ خیشم خانی اثر خواجگی کون و مقام برخیزم، میں دونوں جہان کی سرداری اور خواجگی چھوڑ دوں گا، تیری غلامی کا میرے ماتھے پر نشان لگ جائے، تو غلام تسلیم کرے۔ اب یہ واقعہ کیا تھا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، تو زید ابن حارثہ اپنی ماں کے ساتھ اپنے ننہال گئے ہوئے تھے، بنو کرب کی کہ یہ آدمی تھے، وہاں ڈاکوؤں نے ڈاکہ ڈالا، ان کو گرفتار کر کے لے گئے، مکہ کے قریبی بازار اور منڈیاں ہوتی تھیں، وہاں اوقاز کے میلے میں بیچ دیا، حکیم ابن حزام نے خرید لیا، وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے تھے، انہوں نے لا کر اپنی پھوپھی کو دے دیا، تو پھوپھی کا نکاح جب سید کائنات فخر موجودات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو انہوں نے رسول اللہ کو دے دیا۔ ان کے باپ اور چچا تلاش کرتے رہے کہ ہمارا بچہ کدھر گیا، پھرتے پھراتے وہ مکہ معظمہ میں آئے تو انہوں نے پہچان لیا کہ یہ ہمارا بیٹا یہ زید، پتہ چلا کہ یہ اس وقت رسول اللہ کی تحویل میں، وہ آئے، انہوں نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاندانی لوگ ہیں، غلام نہیں ہیں، بدقسمتی سے ڈاکوؤں نے ہمارے بچے کو بھیج دیا، آپ جو اس کا لینا چاہتے ہیں ہم وہ بدلہ دیتے ہیں، آپ اس کو دے دیں، ہم اپنے بچے کو لے جائیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کا بلند کردار اور خلق عظیم یہ تھا، آپ نے کہا میں کچھ نہیں لوں گا، زید سے پوچھ لو اگر جانا چاہتا تو میں مفت میں سے بھیج دوں، میں کچھ نہیں لوں گا۔ اب زید کو جب بلایا گیا، اللہ کے رسول کا بلند کردار تھا قرآن کے ساتھ، جس نے دنیا کو فوج در فوج اسلام میں داخل کیا۔ زید کو بلا کر آپ نے پوچھا پہچان سے ان کو؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ یہ میرا چچا ہے، یہ میرا باپ ہے۔ آپ نے فرمایا یہ لینے کے لیے آئے ہیں، اگر تم جانا چاہتے ہو تو میں کوئی افزانہ نہیں لوں گا، مفت میں بھیج دوں گا۔ اس نے کہا توبہ توبہ یا رسول اللہ، آپ کی غلامی مجھے اس آزادی سے 1000 درجہ زیادہ محبوب ہے، میں آپ کی غلامی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ اب باپ اور چچا نے کہا زید تم عجیب آدمی ہو کہ ہمیں چھوڑ رہے ہو،
اور اس آدمی کے پاس رہنا چاہتے تو تمہارا کچھ نہیں لگتا. انہوں نے کہا جو میں نے اس میں دیکھا نا وہ آپ میں مجھے نظر نہیں آتا، اس لیے میں رسول اللہ کا دروازہ چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. اور اللہ کے رسول کا دروازہ اتنا بڑا اعلیٰ اور اونچا ہے، اس سے بڑی کوئی بارگاہ نہیں کہ سلطنت اسلامیہ کا سربراہ تھا عباسی دور میں، ہارون رشید اس کو کہتے ہیں. اب وہ اپنی سلطنت کا اتنا زبردست اور باجبروت حکمران تھا کہ بادل آتے اور گرجتے تو وہ کہتا جہاں جی جا کر برسو، یا وہ میرا علاقہ ہوگا یا وہاں کا خراج مجھے آئے گا. پوری دنیا پر اس کا ہولڈ تھا. اب وہ مدینہ منورہ آیا تو اہل سنت کے ایک امام آپ کے بھی ہیں، سارے امام مشترکی ہیں، عزت کرنی چاہیے. امام مالک تھے، اس نے کہا کہ آپ مہربانی کریں مدینہ شریف کی گلیاں جو ہیں یہ ویران ہیں، یہاں کو روشنی نہیں، بغداد چلیں. دارالحکومت تھا، وہاں باغات ہیں، چشمے ہیں، محل ہیں، آپ میرے پاس جائیں اور وہاں تخت پر بیٹھ کر ہمیں درس دیا کریں. گفت مالک مصطفیٰ را چاکرم نیست جو سودائے اندر سرم. امام مالک نے جواب دیا کہ ہارون تو اپنی سلطنت پر ناز کرتا ہے، میں رسول اللہ کا خادم ہوں اور میرے دماغ میں محمد رسول اللہ کی محبت کے سوا کچھ نہیں ہے. من کے باشم بستا ہے فطرا کے برنا خیز مد حریم پاک. میں رسول اللہ کا غلام بن چکا ہوں، اب میں اس دروازے کو کبھی نہیں چھوڑوں گا. تو یہ محبت ہے جس کا کوئی ذرہ مجھے اور آپ کو نصیب ہو جائے، ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے. یقیناً اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت کے بغیر نہ اس دنیا میں ہم سرخرو ہو سکتے ہیں، نہ آخرت میں ہمیں نجات نصیب ہو سکتی ہے. اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ کی اس محفل کو بارونق بنائے، قبول فرمائے آپ کی یہ صحیح اور کوشش، اور یہ رونقیں جاری رہیں. مگر جو اصل غرض اور مشن ہے کہ ایک ہو جائیں، اس کو ذہن میں رکھیں، اختلاف کو مٹانے کی کوشش کریں. مقرر حضرات سے بھی منت اور سماجت کریں کہ بہت ہو چکی، آگ بہت بڑکی اور امت جل گئی. خدا کے لیے کچھ ایسی باتیں کرو کہ یہ ایک ہو جائے. ائمہ اہل بیت علیہ السلام بھی ہمارے سر کے تاج ہیں، ان کی کوئی ایسا شخص جو اہل سنت ہے بیعت بھی نہیں کر سکتا. آپ اہل سنت کی کتابیں لکھیں، ائمہ اثنا عشر کے حالات میں مستقل کتابیں لکھی ہیں کہ یہ کون بزرگ تھے اور ان کی کیا کرامات تھی، وہ منکر نہیں ہے. میں نے خواجہ نقوی صاحب سے سنا، ایک محفل میں آئے، انہوں نے کہا جب تک یار میں مدرسے عمل میں نہیں تھا ہم سمجھتے تھے کہ یہ سنی نہیں اہل بیت کو مانتے. اب میں جب ان کے مدرسوں میں گیا ان سے ملا، مجھے پتا چلا کہ ماننے کا رنگ جو ہے تھوڑا بہت مختلف ہے. ورنہ توبہ توبہ، خاندان رسالت کا منکر کون ہو سکتا؟ مسلمان ہونے کے بعد اہل بیت سے انحراف سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. از ورائے دودھ مانس زندان در جہاں مثل گھورتا بندان. اقبال کہتا میں علی علیہ السلام کی اولاد کی محبت سے تو موتی بنا ہوں اور دنیا میں اگر چمک رہا ہوں تو میں اسی چیز کا فیض ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو محمد و آل محمد کی محبت پر قائم رکھے، اسی پر موت دے، اور اس رشتہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے سارے مسلمانوں سے پیار اور محبت کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالیٰ علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد علیہ وصحبہ اجمعین. اللہ خوش رکھیں. جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ کمانے میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے، کما سکتے ہیں حلال ذریعے.